اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اپریل 2022 ہم اپنی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے ہی کریں گے، جس کا تسلسل پچھلی 2 کلاسز سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر میں نے سحر کے معنی پر اور جو اس سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو معنی جادو کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے روایت حدیث سے اللہ کے رسول کے اوپر جادو کا جو بہتان لگایا جاتا ہے، اس پر تفصیل سے بحث کی تھی، اور وہ ساری روایات بھی رکھی تھیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا تھا۔ قرآن اس کے مکمل خلاف کرتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالمین کے اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک مسحور زدہ شخص کی اتباع کرتے ہو۔ وہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے سحر کا معنی واضح کر دیا تھا کہ سحر کا معنی کیا ہے، اور ساتھ میں کچھ مثالیں بھی رکھی تھیں، اور بتا دیا تھا کہ ہمیں وہ معنی کرنے ہیں جو اس کے اصل معنی ہے۔ اگر ہم کوئی دوسرا معنی اختیار کرتے ہیں اور اس میں پہلے سے کوئی تصور موجود ہے تو ہم وہ تصور اخذ کر رہے ہیں، وہ معنی اخذ نہیں کر رہے، وہ لفظ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس تصور کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو سحر کا معنی میں نے بتایا تھا کہ سحر کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو، ایسا دھوکہ کہ جس میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دھوکہ دیا کیسے جا رہا ہے، بڑے لطیف پیرائی کے اندر۔ جس طرح آپ کسی بھی فنکار کو، ساحر کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے سامنے ہی بہت سارے فنکاریاں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی فنکاریوں کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بھی کر رہا ہے یہ صرف فریب ہے اور کچھ بھی نہیں، اس لیے تو ہم اس کو ساحر کہتے ہیں۔ تو جادوگر کا معنی ہی فنکار اور دھوکے باز ہے۔ اگر اس کے اصل سحر کے معنی جادو بھی کیے جائیں تو جادوگر کا معنی ہی آپ سمجھ لیجئے کہ دھوکے باز اور دھوکے بازی ہے۔ جادو کا معنی دھوکے بازی اور جادوگر کا معنی دھوکے باز۔ اب دھوکے بازی چونکہ ایک فن بن گئی، جب وہ فن بن گئی ہے تو وہ جادوگر فنکار کی حیثیت سے لوگوں میں متعارف ہونا شروع ہو گیا۔ کرتا وہ کام جو بنیادی کام ہے وہ دھوکے بازی ہی ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی تھی قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے پھر کہاں کو تم پھیر دیے جاتے ہو، کیونکہ سحر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیر دینا، اور پھیرنا بھی ایسا کہ سامنے والا اس کو جان ہی نہ سکے کہ کس طریقے سے اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے سحر کا معنی بیان کیا تھا، اور سحر کے بارے میں قرآن سے اور اس کا روایات سے موازنہ کر دیا تھا کہ کیا حقیقت ہے ان روایات کی۔ یہاں پر میں آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ چونکہ آیت نمبر 102 پر ہمارا تسلسل انشاءاللہ ابھی قائم رہے گا، تو جو موضوعات اس سے متعلق آتے رہیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی جو کچھ شیاطین گھڑا کرتے تھے۔ یہاں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ طلع علا کے ساتھ جب صلہ آتا ہے اس کا تو گھڑنا بھی ہوتا ہے۔ ہم سیاق و سباق سے معنی متعین کرتے ہیں، عربی زبان کا اسلوب ہے۔ حروف جارہ جب لگتے ہیں عربی زبان کے اندر تو سیاق و سباق متعین کرتا ہے کہ اس کے معنی کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک ایک حرف کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سلیمان کی بات ہو رہی ہے، سلیمان کی ملکیت کے اندر، سلیمان کی بادشاہت کے اندر، سلیمان کی حکومت کے اندر، تو اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو یہاں پر معنی اس کے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا کرتے تھے۔ یہ سلیمان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ملکی سلیمان،
جتنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے. ہم لوگوں نے اس کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے اس کو حضرت سلیمان کے اوپر چسپا کرنا شروع کر دیا. وہ الگ معاملہ ہے. یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اعلیٰ ملکی سلیمان. اب یہاں پر بھی اس کے جو ملکی سلیمان آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو ملک اصل میں عربی زبان کے اندر طاقت کو کہتے ہیں. یہاں سے پھر ایک نیا بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ملوکیت کا معاملہ آ جاتا ہے، جمہوریت کا معاملہ آ جاتا ہے. پھر اس میں بھی مزید بحثیں چل جاتی ہیں ہمارے ہاں کہ جمہوریت جو ہے وہ شرعی ہے یا ملکیت جو ہے وہ شرعی ہے. ایک الگ الگ اس کے اوپر بحث موجود ہے. پھر وہاں قرآن سے دلیل پیش کی جاتی ہے ملکیت کے اوپر کہ دیکھیں ملکی سلیمان تو لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملکیت جو ہوتی ہے وہ للہیت پہ قائم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ شرعی ہوتی ہے. اور جمہوریت والے جو ہیں ان کے پاس، وہ جو خلافت والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر وہ وہاں سے دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں خلافت کے اوپر کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بنے تھے. تو یہ ایک الگ ہی بحث کا سلسلہ چلا جاتا ہے. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس زمانے کی یہ بات چل رہی ہے سلیمان، ملکی سلیمان، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا کہ یہ جو ملکیت تھی یہ للہیت پر قائم تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے نعم العبد انہ اواب. سورہ صاد میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سلیمان ہیں یہ بہترین بندے تھے، عبد تھے. آپ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ ہر وقت اپنے معبود، اپنے الہ کے قوانین کو سامنے رکھ کے عمل کر رہا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے. تو بات تو بالکل واضح ہے کہ ان کی جو ملکیت تھی وہ شخصیت پر مبنی نہیں تھی بلکہ للہیت پر مبنی تھی. نعم العبد انہ اواب. اواب کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے شخص کو جو بار بار لوٹ کر کسی دوسرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اواب کا معنی یہاں پر کیا ہوا کہ ایسے عبد تھے جو اپنے معبود کی طرف، اپنے معبود سے مسلسل رجوع میں رہتے تھے، تعلق میں رہتے تھے. جب بھی کوئی معاملہ ان کو پیش آتا تھا تو وہ اپنے معبود کی طرف دیکھتے تھے کہ اس معبود نے انہیں کیا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنی عبدیت کو مکمل طور پر بجا لے کے آئیں، کامل طریقے سے بجا لے کر آئیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے سورہ صاد کے اندر کہ ان کی جو ملکیت تھی یہ للہیت پر تھی، شخصیت پر نہیں تھی. یہ شخصیت پر کب آنا شروع ہوئی ہے ملکیت؟ یہ شخصیت پر جب آنا شروع ہوئی ہے جب کہ دین کے ٹکڑے کر کے ملوکیت کو الگ کر دیا گیا ہے اور مذہبیت کو الگ کر دیا گیا. اس وقت سے یہ جب ملکیت جو ہے یہ شخصیت پرستی کے نام سے رائج ہو گئی اور شخصیت کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. آپ ملوکیت کو اس طرح سمجھ لیجئے، جو تاریخ کے اندر ملوکیت چلی آ رہی ہے کہ ملوکیت ہر وہ قسم کا اقتدار ہے جس کا سرچشمہ قانون جو ہے وہ قرآن نہ ہو بلکہ اس میں قانون کا سرچشمہ کسی اور کو بنا دیا جائے، جس میں اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے لیے جائیں اور احکام جو ہیں وہ شخصیات کے ہاتھ میں بانٹ دیے جائیں. پھر وہ جیسا چاہیں فیصلہ کرتے رہیں، وہ قانون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیچھے چلا جائے، اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور قانون جو ہے وہ بنانے والے دنیا کے اندر پیدا کر دیے جائیں، اختیاروں کو دے دیا جائے. جب یہ معاملہ پیش آنا شروع ہوا تو یہ شخصیت یعنی ملوکیت جو ہے دنیا میں رائج ہونا شروع ہو گئی. اور جب ملوکیت رائج ہوئی ہے جس میں لوگوں نے اپنے دنیاوی معاملات ارباب سیاست کے سپرد کر دیے تو لازمی تھا کہ وہ مذہبی معاملات جو ہیں وہ ارباب شریعت کے منتقل کر دیں. اس کو دونوں کو بانٹ دیا گیا. جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حیات بخشی ہے اس حیات کے اندر کسی قسم کا کوئی انقطاع نہیں تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کی دنیاوی زندگی الگ طریقے سے چلے گی اور آخرت کے فیصلے جو ہیں وہ الگ طریقے سے ہوں گے. اس میں یہ نہیں تھا. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا وہ آپ کی دنیا اور آخرت کا احاطہ کیا ہوا تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس مستقل حیات کو، جو انسانی نظام حیات انسان کا جو ناقابل تقسیم ہے، اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا. دنیا اور آخرت کے معاملات الگ الگ کر دیے. دنیا کے معاملات الگ کیے تو وہ ارباب سیاست کے سپرد کر دیے.
اور جب آپ نے دنیاوی معاملات کو الگ کیے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو آخرت کے معاملات کے لیے بھی ایک مکمل طور پہ ارباب شریعت چاہیے جن کے سپرد آپ وہ معاملات کریں۔ جب یہ معاملات ہوئے تو ارباب سیاست کے ہاتھ میں دنیا سے دے دی گئی اور ارباب شریعت کے ہاتھ میں آخرت کے فیصلے دے دیے گئے۔ پھر اللہ کی دنیا الگ اور فرعون کی دنیا الگ بن گئی۔ پھر اس میں حال یہ ہوا، حکومت جو لگاتی تھی اس کو ٹیکس کہا جانے لگ گیا، اور جو ارباب شریعت نے لاگو کرنا شروع کر دیا اس کو زکوٰۃ، خراج اور خمس کا نام دینا شروع کر دیا۔ آج آپ کے سامنے ہے نا یہ چیزیں کہ حکومت جو لگاتی ہے اس کو ٹیکس کہا جاتا ہے، اور جو ارباب شریعت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کو خراج، خمس و زکوٰۃ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ للہیت کے اندر جو اللہ کا قانون ہے اس میں ٹیکس ہو یا زکوٰۃ ہو وہ ساری کی ساری حکومت کے پاس جاتی ہے، کیونکہ وہ حکومت جو ہوتی ہے وہ للہیت پر مبنی ہوتی ہے، دین پر مبنی ہوتی ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے، وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، اللہ تعالیٰ نے ملک سلیمان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ کفر سے تعبیر ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ جو نظام تھا، وہ دین تھا، وہ ملوکیت اور مذہبیت نہیں تھی، کیونکہ ملوکیت کے اندر جو آپ جرم کرتے ہیں وہ جرم کہلاتا ہے، اس کا قانون الگ ہوتا ہے، اس کی سزا دنیا میں مل جایا کرتی ہے، لیکن جو ارباب شریعت نے آپ کے اوپر حلال و حرام لاگو کیے ہوئے ہیں اس کی سزا آپ کو آخرت میں دی جانے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کو اس کی سزا آخرت میں ملے گی، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیاوی معاملات میں آپ کتنے جرم کرتے رہیں اس کو جرم قرار دیا جائے گا، لیکن ارباب شریعت نے جو آپ پر لاگو کیا ہے اس کو گناہ سے موسوم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی کفر جو کیا ہے وہ سلیمان نے نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ وہ کفر کیا تھا کہ انہوں نے ملک سلیمان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے یہ ملوکیت اور مذہبیت جب الگ الگ کیا ہے نا تو دین ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گیا۔ جب دین ٹکڑے ہو کے رہ گیا ہے تو پھر دونوں جو مذہب اور ملوکیت تھی یہ دونوں اپنے نتائج برآمد کرنے میں ناکام رہے اور آج بھی ناکام ہی ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کا تجزیہ کرنے لگ جائیں تو اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ الگ ہوتے ہیں، آپ دونوں کو الگ الگ کر دیں، ہائیڈروجن کو الگ کر دیں اور آکسیجن کو الگ کر دیں، دونوں کے قانون الگ الگ ہوں گے، پھر نہ وہ توانائی حاصل کی جا سکتی ہے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، نہ وہ زندگی پیدا کی جا سکتی ہے وہ پانی سے انسان پیدا کرتا ہے۔ نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا دین کا، اس میں دنیا بھی شامل تھی اور آخرت بھی شامل تھی، اس کو لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا اور آخرت کو الگ کر دیا، تو اسی لیے نتائج برآمد ہونا ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جس زمانے کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وما کفر سلیمان، اس زمانے کے اندر جو دین تھا وہ دنیا اور آخرت کا احاطہ کیا ہوا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا گیا تھا، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اس کو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے دین کی حیثیت سے رائج تھا، اس کے خلاف خراج کرنا یہ کفر تھا، جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا کہ حکومت کے خلاف خراج مت کرو، یہ حکومت یہ ملوکیت پر مبنی ہے۔ جبھی آپ دیکھتے ہیں لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مولوی ہے یا جو مذہبی پیشوا ہے وہ اپنی مسجد اور اپنے معابد کو سنبھالے، وہ کیوں سیاست میں آتا ہے؟ سیاست تو ارباب سیاست کا کام ہے، وہ صحیح کہتا ہے، غلط نہیں کہتا، کیونکہ آپ نے جو مذہبی پیشوائیت ہے اس کو الگ کر دیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ دنیاوی امور تمہارے ذمہ، تم ان کو سنبھالو، ہم جو ہیں آخرت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ تھی وہ وجوہات جس میں اللہ کے رسول نے جب ریاست مدینہ قائم کی تھی تو اس کے خلاف خراج کرنا کفر اور جرم تھا، اللہ سے بغاوت تھی، جس کے خلاف قرآن نے حکم فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپ اعلان جنگ کریں۔ تو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ کفر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ انہوں نے کیا کفر کیا کہ انہوں نے جو للہیت پر مبنی ایک ملکیت تھی اس کے اوپر انہوں نے خراج کیا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔
یعلمون الناس السحر، انسانوں کو تعلیم دیتے تھے سحر کی۔ اس کا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر، دھوکے کو کفر قرار نہیں دیا سحر کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پروپیگنڈا کیا تھا ملک سلیمان کے خلاف، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر سے تعبیر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔